یہ سارا جو گینگز ہے یہ سارے امریکہ کے دلال ایک پٹھو ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو دیوالیہ کیا، قرضے لیے اور پاکستان کے اربوں ڈالر باہر لے گئے، جنہوں نے وطن عزیز کے خلاف اتنی لوٹ مار کی، اربوں ڈالر لوٹ کے ملک کو دیوالیہ کیا، اور ان کو ہی ہمارے معزز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان عمر عطا بدیال رات کی طریقی میں آ کے ان کو چوروں کو قوم پہ مسلط کر دیا۔ جب چور تھے، بدکردار تھے، لٹیرے تھے، ان کے اوپر ملک دشمن کیسز آئیں، منشیات فروش ہیں، پاکستان کو لوٹنے والے، تو پھر ایک بہت بڑا سیاسی بحران آیا جس سے معاشی بحران آیا۔ ایک چلتی حکومت کو عمران خان کو ختم کیا گیا۔ اگر وہ غلط کام کر رہا تھا تو اس کو آپ ٹائم پورا کرنے دیتے، آپ نے کیوں اس کو فارغ کیا؟ اس کے ذمہ دار یہ سارے ہیں۔ اس وقت پاکستان ایک خوفناک حالات سے گزر رہا ہے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ایسے میں ڈیٹیل کے ساتھ میں ہوں شہباز ملک۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں جناب جمشید احمد دستی صاحب کے پاس، ان سے آئیے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ دستی صاحب نے سیاست میں کب قدم رکھا؟ یہ میں نے 2000 ماشاءاللہ 2000 میں یہ شروعات کی، اور ہم اس ٹائم اخبار نکالتے تھے اور مزدور اطاعت گروپ بنایا، اور باقاعدہ طور پہ میں ڈسٹرکٹ اسمبلی کا ممبر بنا لیبر کا 2001 میں، اور پھر میں نے 2005 میں یوسی ناظم بنا، اور 2008 میں الحمدللہ میں تقریباً کوئی 2.5 سال بعد اللہ نے MNA بنا دیا۔ تو بس یہ صرف ایک محنت ہے، مزدوری ہے، دل میں ایک خواہش تھی کہ میں وقت کے بڑے بڑے ظالم جگیرداروں سے ٹکراؤں، بڑے بڑے سردار، نواب، فرعون، اور ان میں نے فرعونیت کا مقابلہ کیا۔ اللہ نے میری مدد کی، اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہی یہ جگیرداروں کو میں نے شکست دی الحمدللہ، اور ابھی پاکستان عوامی راج پارٹی بنا لی ہے، جھاڑو نشان ہے۔ اب یہ سفر ایک نیا سفر ہے، اور میرا ایمان ہے اللہ میری مدد کرے گا، اور ہم اس پاکستان عوامی راج پارٹی کو پورے پاکستان میں لائیں گے، اور ایک غریب بنے گا حکمران تو بدلے گا پاکستان۔ تو یہ بھی ہماری خواہش ہے کہ اللہ ہمیں موقع دے اس قوم کی خدمت کرنے کا، اور پاکستان کی بہتری اور ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے کا، تو میں اللہ تعالیٰ اس پہ کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ اچھا سر، شروعات پیپل پارٹی سے کی، تو پھر پیپل پارٹی کو کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں، میں نے شروعات سیاست سے اپنے مزدور اطاعت سے کی۔ 2005 میں جب میں یوسی ناظم بنا اسی حلقے سے، تو اس پہ الحمدللہ غریب طبقہ میرے ساتھ تھے۔ پھر پیپلز پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا 2008 میں، تو فرسٹ میں گیا الحمدللہ۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم 5 سال کھڑے رہے، کام بھی کیے، اور پیپلز پارٹی میں اگر دھبا کسی پہ نہیں ہے تو وہ صرف جمشید دستی کی ذات پہ نہیں ہے، باقی سب نے لوٹ مار کی۔ پھر وہاں بھٹو کا نظریہ تھا نہیں، پھر آصف زرداری صاحب نے پارٹی ہائی جیک کی، پھر وہ سارے گینگ، خار نواب، ہنا ربانی، اینڈ کمپنی، سارے جگیردار وڈیرے ہمیں برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو پھر اس لیے میں نے کہا کہ اب بھٹو کا نظریہ تو نہیں ہے، میں نے پھر اپنی جد و جہد کی، آزاد الیکشن لڑا، پھر میں نے پاکستان عوامی راج پارٹی کی بنیاد رکھی۔ پارٹی کی بنیاد تو رکھی گئی، لیکن یہ ایک انوکھا جو ہے نا آپ کا نشان ہے جھاڑو، یہ کس بنیاد پہ رکھا گیا؟ دیکھو، جھاڑو نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ جو جنرل الیکشن ہوئے 2018 میں یہ آیا، پہلے نہیں تھا جھاڑو، کسی کے پاس بھی نہیں تھا جھاڑو۔ جو ہے نا نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں اس لیے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں جھاڑو دیا، گھر میں جھاڑو دیا۔ جھاڑو تکبر سے پاک ہے، جھاڑو غریب مزدور اور کسان کا نشان ہے، عام آدمی کا نشان ہے۔ پاکستان کو بھی جھاڑو کی ضرورت ہے۔ اتنا گند مارا ہمارے جو امریت میں جنیل آئے، ہمارے سیاستدان آئے، ہماری جو ناانصافی ہوئی، انصاف کا قتل ہوا، ہر طرف ملک کو گندہ کر دیا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ جھاڑو ایک تکبر سے پاک ہے، جھاڑو غریب کا نشان ہے، جھاڑو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ اس میں برکت ڈالے گا، اور اس لیے میں نے جھاڑو اٹھایا، اور اس ملک کا گند صاف کریں گے، پاکستان کو پاک کریں گے، اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جھاڑو ایک دن پاکستان پورے میں چھائے گا، اور جھاڑو اس ملک کا گند صاف کرے گا۔ اس میں مافیا جو گینگز ہیں ہم ان کا صفایا کریں گے انشاءاللہ۔ ملک کو جو لوٹنے والے ہیں، جو ڈاکو ہیں، جو اس وقت بھی پاکستان میں قبضہ کیا ہوا ہے، تو جھاڑو ان کے لیے میں لائے ہوں انشاءاللہ۔ 2018 کے الیکشن میں جمشید احمد خان دستی صاحب ہار گئے، کیا وجہ تھی؟ الحمدللہ 3.5 لاکھ 4 لاکھ ووٹ لیے پاکستان عوامی راج پارٹی نے، اور کم ووٹوں سے ایک پلانے کے تحت ہمیں آؤٹ کیا گیا، کیونکہ وہاں جو بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، ان کو لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ چوروں، ڈاکوں، لٹیروں، پاکستان دشمن عناصر کو سپورٹ کر کے قوم پہ مسلط کرتے ہیں۔ تو جمشید دستی ایک عام آدمی ہے، فائٹر ہے، اور وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے چند کرپٹ لوگوں کو گن پوائنٹ پہ جو ہے نا جی سیٹیں دی، ایک حلقہ 2 ووٹوں سے ہمارا MPA کا، ایک 1800 سے لیا۔ اور دیکھو یہ کوئی الیکشن یہ نہیں تھا، آج بھی وہ آپ دیکھیں کھول لیں، میں سپریم کورٹ بھی گیا، ہائی کورٹ میں، کہ صرف ہمیں بتا دیں ان میں ہے کیا، تو ایک فراڈ تھا الیکشن، اور اس میں جو ہے نا ہم نے، باقی ہم شرمندہ نہیں ہیں، پوری پاکستانی قوم میری بات سنتی ہے، میں 22 کروڑ عوام کی ایک آواز ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، آج بھی جتنے لوگ اقتدار میں ان کے لوگ ان کے منہ پہ جوتے مار رہے ہیں،
ان پہ لعنت برس رہی ہے۔ آج دیکھیں زرداری گینگ، شہباز نواز گینگ، پوری 22 کروڑ عوام ایک سائڈ پہ ہے اور ان کا کردار ایک سائڈ پہ ہے۔ تو مجھے اللہ نے پورے ملک میں عزت دیا ہے اور میری ایک شان ہے الحمدللہ، میں کبھی الیکشن نہیں ہارا، عوام میں ہمیشہ جیتا ہوں، آج بھی سرخرو ہوں اور آنے والا وقت بھی میرا ایمان ہے میرا الیکشن کسی جنیل کی مرہون منت نہیں ہے، کسی سپریم کورٹ کی مرہون منت نہیں ہے، اللہ کی مدد اور غریبوں کی، کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں، میں خدمت کر رہا ہوں، میں فری بسیں چلا رہا ہوں، میں نے یہاں ہزاروں سوئی گیس کے لائنیں بچھوائی ہیں، میٹرز دیے ہیں، عوامی سیاست کی دی ہے، میں نے غریبوں کے قدموں میں بیٹھا ہوں، غریبوں کے جوتے اٹھائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میری انشاءاللہ تعالیٰ ہر دور میں اللہ نے میری مدد کی ہے اور میں اس پہ مطمئن ہوں اور میرا ایمان ہے کہ آنے والا وقت وہ انشاءاللہ ہمارا ہوگا، ہم اس ملک کو اس مصائب سے اس مسائل سے نکال سکتے ہیں، ہمارے میں اتنی جرت بھی ہے، اہلیت بھی ہے، غیرت بھی ہے، میں پاکستانی ہوں، میں اس کے مسائل بھی سمجھتا ہوں، اس کا حل بھی میرے پاس ہے، کیونکہ لیڈر بنتے نہیں ہوتے، لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جو سونے کے چمچ منہ میں لا کے اربوں ڈالر لوٹنے والے، یہ ممی ڈیڈی، یہ برگر فیملیاں، یہ بلاول مریم، یہ سارا ایک بہت بڑا فراڈ ہے اور ان فراڈ کو ہم نے بے نقاب کرنا ہے، ان سے ملک کو بچانا ہے۔ ایک عام آدمی، غریب آدمی پاکستان کو بچا سکتا ہے، یہی پاکستان عوامی راج پارٹی کا منشور ہے کہ ہم کرپشن پہ سزائے موت دیں۔ جس نے ہمارے قیمتی وطن عزیز کا پیسہ لوٹا ہے، پیسہ باہر لے کے گیا، ان کی لاشیں 3 دن چوکوں میں لٹکی ہوں، ان کے لیے میں نے 2017 میں قومی اسمبلی میں کرپشن پہ سزائے موت کا بل دیا، سب چوروں نے اس کو مسترد کیا۔ آج بھی پاکستان عوامی راج پارٹی کے منشور میں شامل ہے کہ کرپشن پہ سزائے موت سیاستدانوں سے شروع کریں، جو سیاستدان، جرنل، کوئی جج ہے، کوئی بیوروکریٹس ہے، جو اس وطن کا غدار ہے، جو پاکستان کا پیسہ لوٹ کے امریکہ، افریقہ، یہودی لابی کے پاس لے کے گیا ہے، ان کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے۔ تو اس کے لیے میری جدوجہد ہے، میرا ایمان ہے، میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس پہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ جمشید خان صاحب نے کہا ہے کہ میں غریب کا بیٹا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامے کرتا ہے جمشید خان دستی صاحب، تو یہ سب دکھاوا ہے، تو کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ کیا کروں میں نے کیا کیا؟ ڈرامہ کیا ہوتا ہے مجھے کوئی پتہ چلا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتا ہے کہ میں لوگوں کے جوتے پالش کرتا ہوں، گدھا ریڑھی پہ بیٹھتا ہوں، لوگوں کے ساتھ اینٹیں اٹھواتا ہوں، تو یہ سب ڈرامے ہیں، یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، کہاں سے آتی ہیں؟ ابھی آئے ان کو کہیں کہ یہ کوئی ہنا ربانی کر لے، مصطفیٰ کھر کر لے، سلطان محمود ہجرا کر لے، یوسف رضا گیلانی کر لے، نواب زادہ منصور اور افتخار کر لیں۔ بھائی صاحب، جو ہمارے طبقے کے چند بے غیرت لوگ ہیں، جو ہمارے غریب طبقے کے ہیں، جو ان سے تازہ بھتہ لے کے ان کو پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ سیاست ایک خدمت ہے، سیاست ایک نوکری ہے، سیاستدان عوام کا نوکر ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں خدمت، پاکستان میں چند بے غیرت لوگ جن کے باپ دادا انگریز کے دلے تھے، انگریز کو عورتیں اور شراب سپلائی کرتے تھے، آج پھر انہی کی اولاد جو جا کے جنیلوں کے ہمارے جوتے اٹھاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور ان کی اور وہاں جو تخت لاہور کی دلالی کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا عوام میں نہیں ہیں، مسترد چہرے ہیں، جو پاکستان کو لوٹنے والے ہیں، جنہوں نے جہاں تھانہ کلچر دیا، جھوٹے مقدمات، زمینوں پہ قبضے کیے، ایک گینگز ہیں۔ جب ان گینگز کو آ کے ایک غریب آدمی، ایک بیلدار کا، ہاری کا بیٹا جمشید دستی آ کے کہتا ہے یہ فرعون ہیں، یہ غدار ہیں، یہ مافیا ہیں، یہ ٹاؤٹ ہیں، یہ بے غیرت ہیں، اور انہوں نے اس وسیب میں کوئی کام نہیں کیا، یہ وسیب کے مجرم ہیں، انہوں نے پوری قوم کو تھانہ پٹواری پہ قابو رکھا، پھر جمشید دستی کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ میں الحمدللہ میں نے گدھا ریڑھی، بیل ریڑھی، اور میں آج بھی آپ مجھے دریا میں لے جائیں، ہم تیراکی کرتے ہیں، میں نے مزدوریاں کی، میں نے بکریوں کا چراوا ہوں، ہر کام میں کرتا ہوں، میرے پاس ایک ڈالا ہے، سواری ہے، الحمدللہ مجھے غریبوں پورے پاکستان کے لوگ چندہ دیتے ہیں، میری بسیں فری چل رہی ہیں پاکستان کی تاریخ میں، یہ پہلی فری بسیں ہیں جو کم از کم ڈیلی 1600 مزدوروں، غریبوں، کسانوں، بچوں، بیووں، مسکینوں کو لے کے جاتی ہیں، اور میرے مقابلے میں میٹرو ہے جو 20 ارب روپے قوم کے کھا رہی ہے، کنو ٹرین، یہ بسیں اللہ کی وہ پاکستان میں، اور 7 کروڑ سالانہ غریبوں کو کرایہ بچتا ہے۔ جب ہم خدمت کریں گے تو یہ مافیا، یہ بے غیرت یا ان کے ٹاؤٹ یہی کہیں گے نا کہ ہاں یہ خود ڈرامہ کریں، یہ غریبوں، میں جوتے اٹھاتا ہوں، کوئی نواب ہے جوتے اٹھائے، میں غریبوں کو خدمت کرتا ہوں، میں گاڑیوں کے ٹائر صاف کرتا ہوں، میں سارا دن پھرتا ہوں، آئے نا خدمت ہے، یہ خدمت نہیں کرتے، پھر یہ ان کا کام یہی ہے کہ چند دلالوں کو، چند چمچوں کو بیٹھ کے مگر یہ رسوا ہو چکے ہیں، یہ ناکام ہو چکے ہیں، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے اصل کہ آپ دیکھیں نا ایک انتقام نہیں ہے، پوری 10 سالہ ایم این اے شپ میں ایک جھوٹی ایف آئی آر نہیں ہے، کسی مخالف، میرے بلکہ مخالف محفوظ تھے، ریڑھی والے، رکشے والے کا، ٹریکٹر والے کا چلان نہیں ہے، ٹیکسز نہیں ہے، لوگوں کو تحفظ ہے، رات کو 2 بجے ایم این اے پہنچتا ہے تو کریں ڈرامہ، غریب کی بچی تڑپ رہی ہے، ڈیلیوری ہے، لیڈی ڈاکٹر 20,000 رشوت مانگتی ہے، میں پہنچتا ہوں، مزدوروں کو رات کو مل سے فارغ کیا جاتا ہے، ان کی واپسی کی جاتی ہے، میں پہنچتا ہوں،
غریب کی لاش پڑی ہے میں پہنچتا ہوں، مزدور زخمی پڑا ہے میں پہنچتا ہوں۔ قومی اسمبلی کی تاریخ میں 70 سال پہلی دفعہ سریکی خطے کی آواز جمشید دستی نے کی۔ یہ بغیرت کیا کرتے تھے؟ یہ ان میں اخلاق کی جرت نہیں ہے۔ جب ان کے مکروہ، منافق اور گندے سیاہ کارے بدکاریاں قوم کے سامنے رکھی، اور مجھے فخر ہے کہ نوابوں کے وڈیروں کے ان کے گھروں میں میری باتیں ہوتی ہیں، چاہے برے الفاظ کریں تو مجھے خوشی ہے کہ آج غریب کا اور مزدور کا ذکر ہوتا ہے۔ آج یہ پریشان ہیں، یہ رسوا ہیں، یہ پسپا ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ اور پوری قوم 22 کروڑ عوام، میں نے پہلے بھی کہا کہ جمشید دستی کی آواز سنتی ہے، آواز حق ہے، آواز سچ ہے۔ ایک چیز لائیں، کوئی اثاثے ہیں، کوئی خفیہ دولت ہے، کسی کے نام ہے، میرے پاس تو کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے، نہ میں گورنر رہا، وزیر اعلیٰ نہ وزیر، ایک ایم این اے خدمت کی، 700 نوکریاں دی، 23,000 کلومیٹر سوئی گیس کی لائن بچھی، 1200 بستیاں بجلی ملی، بسیں فری چلیں، اور ایک ایم این اے ہو کے، اور میرے مقابلے میں وزیر اعظم کا اب اپنے حلقے کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں مجھے پاکستان دے، میں پاکستان کی خدمت کر دکھاؤں گا، اور ایک جھوپڑی میں بیٹھ کے، خیمے میں بیٹھ کے میں پاکستان کو انشاءاللہ آگے لے کے جاؤں گا، اور دنیا دیکھے گی، اسی لیے میں لڑ رہا ہوں۔ جمشید خان صاحب ایک کچے گھر سے نکلا، اکیلا نکلا، آج لاکھوں لوگ اس کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو خدمت کی ہے نا، لوگ محبت کرتے ہیں نا۔ دیکھو جتنے خدمت کی، لوگوں کی غلامی کی، نوکری کی، تابع داری کی، تو میرے وسیب کے لوگ جہاں جہاں گئے انہوں نے کہا میں نے ہمارا نوکر ہے، ریڑھی والا، رکشے والا، کھوکے پہ ہوٹل والا، اس نے کہا جب ہم بلاتے ہیں آتا ہے۔ تو جب آپ خدمت کرو گے تو لوگوں نے جا کے پورے ملک میں ایک پیغام دیا۔ اگر میں ظالم ہوتا، میں کرپٹ ہوتا، لٹیرا ہوتا، جھوٹے مقدمات درج کراتا، تو یہی میسج جاتا۔ تو جب خدمت کی تو اللہ نے عزت دی، شان دی، اللہ نے خدمت کا صلہ دیا۔ آج بھی الحمدللہ 22 کروڑ عوام کے دل میں ہماری ایک محبت اور پیار ہے، پوری قوم میری بات سنتی ہے، جو کہ میں پسماندہ ترین غریب علاقے مظفر گڑھ میں بیٹھ کے میں بات کرتا ہوں تو پوری دنیا پہ یہ آواز حق اور پیغام جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مجھے اللہ نے اپنے غریبوں مزدوروں کی خدمت کا صلہ دیا ہے، جو کہ میں اپنے اسٹیٹس کو، اس خدمت کو میں نے برقرار رکھا ہوا ہے، بلکہ میں اس میں اور قوت ہے کہ مجھے اللہ مزید موقع دے تو میں اپنے غریبوں کے جوتے اٹھاؤں، ان کو خوشحال کروں، ان میں بہتری لاؤں، ان کے روزگار کا سوچوں، مایوسیاں ختم ہوں، کرائم ختم ہوں۔ کیونکہ دیکھو جو بھی حالات ہوتے ہیں، جو لیڈر عوام سے آتے ہیں، کچے گھروں سے آتے ہیں، ان کو پتہ ہے، جو بند کمروں میں ممی ڈیڈی برگر سونے کے چمچ منہ کے لے کے وہ لیڈر نہیں ہوتے، وہ بناوٹی لوگ ہیں، اور بناوٹی لوگ ہی پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ حقیقی لوگوں کو تو نہیں آنے دیا جا رہا نا۔ امپورٹڈ حکومت آئی تھی مہنگائی ختم کرنے کے لیے، تو اب جو ہے نا ٹرپل مہنگائی ہو گئی ہے، تو کیا کہیں گے اس کو؟ ظاہر ہے کہ جی ان کا تو کردار کا پوری قوم کو پہلے بھی پتہ تھا۔ نواز شریف پاکستان دشمن، زرداری پاکستان دشمن، ان کی دولت یہودیوں کے پاس، امریکہ کے دلال، مودی کے ساتھ نواز شریف کی دوستی تھی۔ اس کی بیٹی مریم نے افواج پاکستان کے قومی راز دیے، اسامہ بن لادن کے واقعے کے پیچھے زرداری تھا۔ زرداری سی اے کا ممبر، نواز شریف سی اے کا ممبر، اسحاق ڈار، رحمان ملک فوت ہو گیا۔ یہ سارا جو گینگز ہے، یہ سارے امریکہ کے دلال ایک پٹھو ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو دیوالیہ کیا، قرضے لیے، اور پاکستان کے اربوں ڈالر باہر لے کے، جنہوں نے وطن عزیز کے خلاف اتنی لوٹ مار کی، اربوں ڈالر لوٹ کے ملک کو دیوالیہ کیا۔ اور ان کو ہی ہمارے معزز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان عمر عطا بدیال رات کی طریقی میں آ کے ان کو چوروں کو قوم پہ مسلط کر دیا۔ جب چور تھے، بدکردار تھے، لٹیرے تھے، ان کے اوپر ملک دشمن کیسز ہیں، منشیات فروش ہیں، پاکستان کو لوٹنے والے، تو پھر ایک بہت بڑا سیاسی بحران آیا، جس سے معاشی بحران آیا۔ ایک چلتی حکومت کو، عمران خان کو ختم کیا گیا۔ اگر وہ غلط کام کر رہا تھا تو اس کو آپ ٹائم پورا کرنے دیتے، آپ نے کیوں اس کو فارغ کیا؟ اس کے ذمہ دار یہ سارے ہیں۔ اس وقت پاکستان ایک خوفناک حالات سے گزر رہا ہے، ملک ایک خوفناک خانہ جنگی اور خونی انقلاب کی طرف جا رہا ہے۔ زمینی حقائق ہیں، یہ بند کمرے میں بیٹھے ہیں، پاکستان کو ایک ڈنڈے اور طاقت پہ چلایا جا رہا ہے۔ کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، یہ آئین ہے، ڈنڈا آئین ہے، جس کو چاہو تہس نہس کر دو، اٹھا دو، مار دو، جلا دو، جیلوں میں ڈال دو۔ کوئی قانون نہیں ہے، نہ عدالتوں میں کوئی آئین قانون ہے، نہ یہاں پہ ہے ایک بدماشوں کا اور غنڈوں کا، دہشت گردوں کا ٹولہ، اور اس لیے بٹھایا گیا کہ تاکہ پاکستان میں خانہ جنگی کریں، اور یہی ایجنڈا نواز شریف کو پاکستان کو توڑنے کا ہے۔ وہ لاہور کو ریاست بنانا چاہتے ہیں، زرداری سندھ کو ریاست بنانا چاہتے ہیں، اسی پلان کے تحت ہی آئے ہیں۔ باقی یہ کوئی بہتری نہیں کر سکتے۔ اس ملک کو فری اینڈ فیئر شفاف الیکشن کی ضرورت ہے، اور صحیح لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر صحیح لوگ نہ آئے، پاکستان کا یہ آخری الیکشن ہوگا۔ اگر اس میں کوئی گڑبڑ کی، کوئی فراڈ کیا، تو پھر ملک میں خانہ جنگی ہوگی۔ ایٹ دا اینڈ جمشید احمد خان دستی صاحب سیاست دان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟
تو میں پھر کہیں ریڑھی لگاتا، مزدوری کرتا، اور میرے پاس کوئی اتنی بڑے وسائل نہیں تھے، یا میں کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا، جو کہ والدہ کی خواہش تھی کہ آپ کہیں چھوٹے موٹے آپ نوکری کریں اور اپنا رزق حلال کمائیں، تو میں کوئی نہ کوئی اپنا مزدوری محنت کر کے اپنا سلسلہ، میرے پاس کوئی اور تو نہیں تھا، کوئی باپ دادا کی جائیداد تو نہیں تھی نا، تو میں یہ باقی جو دیکھو جی ہوتا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ کرتا ہے، تو میں آج بھی اپنے آپ کو اپنا مزدور سمجھتا ہوں، وہی اپنے آپ کو حاری سمجھتا ہوں، کبھی دل میں تکبر نہیں آیا، کبھی M&A کی دل میں یہ نہیں آیا، ہمیشہ اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، نماز پڑھی، اور اللہ تعالیٰ مجھے ایک لوگوں کی خدمت میں رکھنا، مجھے کبھی تکبر اور میں نہ مانا، کبھی میں شیطان کی بھیڑ نہ چڑھاؤں، جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، مجھے کوئی غریب روک لے راستے میں، تو میں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ یہ میرا طبقہ ہے اور میں ان کو کراس کر کے نہ جاؤں، تو جب اللہ کا خوف رکھا ہے تو خدا تعالیٰ نے ظلم سے، تکبر سے، تشدد سے، خدا نے دنیا داری سے، رشوت خوری سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے بھی میری حفاظت کرے گا۔ بات یہی ہے کہ بات نیت پہ ہے، اور نیت اللہ سے ہے، نہیں چھپ سکتی، اگر نیت اچھی ہے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، چاہے دنیا کے فرعون، شداد، نمرود، جدید، نواب، سردار، گودے سب ظالم اکٹھے ہو جائیں، اگر نیت بد ہے تو پھر لبادہ اوڑھنے والا ہمیشہ رسوا ہوتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو یہ نیت پہ، اور نیت میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جس شخص میں اللہ کا خوف ہے وہ کبھی دنیا کے خوف پہ نہیں آتا، اللہ کا خوف رکھا، اللہ نے تمام دنیا کے خوف میرے آگے ختم کر دیے، کوئی کسی بادشاہ، کسی جنرل، کسی نواب، سردار، کسی مردہ گھوڑے کا مجھے خوف نہیں ہے، رات کے 2 بجے ہوں، 1 بجے ہوں، اپنا اندر دیکھتے ہیں کہ ہمیں قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی میری رہنمائی کی، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی میری مدد کرے گا، اور ہم اس پاکستان کو دنیا کا سپر ملک بنائیں گے، انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا۔ اس وقت جو پاکستان میں گینگز ہیں، مافیاز ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، ہم ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔